اگر کوئی شیعہ مولوی کہہ رہا ہے کہ سنیوں کی بات نہ سنو صرف ہماری بات سنو، وہ جھوٹ کہہ رہا ہے۔ اگر کوئی سنی مولوی کہہ رہا ہے کہ شیعوں کی بات مت سنو صرف ہماری بات سنو، وہ جھوٹ کہہ رہا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے یستمعون القول، اس وقت تمہیں حق ملے گا کہ سارے مذہب کی ریسرچ کرو، تب پتا چلے گا حق کہاں ہے باطل کا۔ پاک پیغمبر کا ارشاد ہے کہ حسن و حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ 28 صفر 50 ہجری کو ایک سردار مارا گیا جس کا نام حسن تھا۔ آپ کو زہر دیا گیا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ وہ زہر اتنا سخت تھا کہ اگر ایک قطرہ کسی تالاب میں ڈالا جائے تو اس تالاب کی سب مچھلیاں مر جائیں۔ زہر کا اثر یہ ہوا کہ جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کر باہر آنے لگے۔ آپ نے اپنے بھائی حسین کو بلایا اور وصیت کی کہ مجھے اپنے نانا کے پہلو میں دفن کر دینا۔ گویا غسل و کفن کے بعد جنازے کو رسول اللہ کے روضے کی طرف روانہ کیا گیا۔ جنازہ تھوڑی ہی آگے بڑھا تھا کہ سپاہیوں نے آگے جانے سے روک دیا۔ آج کے اس ٹاپک میں یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ امام حسن کے جنازے کو نبی پاک کے پہلو میں دفن ہونے سے کیوں روکا گیا، جبکہ دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا جنازے کو روکنے کے لیے جنازے کے اوپر تیر بھی چلائے گئے یا نہیں۔ تو آج کی اس کمپیریٹیو اسٹڈی میں چلتے ہیں ہم آج کے پہلے عالم کی طرف۔ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زندگی کی بہاریں گزارنے کے بعد جب یہ محسوس کر لیا کہ اب میں اس دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں، تو حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف پیغام بھیجا، کہا کہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو انتقال کے بعد حضور کے حجرے میں وہاں میری بھی تدفین کر دی جائے، کیونکہ یہ جگہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تھی۔ تو آپ نے کہا کہ یہ میرے لیے تو خوشی کی بات ہوگی، آپ ابن رسول ہیں۔ پھر اپنے بھائی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور کہا کہ میں نے ام المومنین حضرت عائشہ سے پوچھا ہے، انہوں نے مجھے اجازت دے دی ہے، لیکن ہو سکتا ہے مروت کی وجہ سے انہوں نے کہہ دیا ہو، جب میرا انتقال ہو جائے تو تم نے دوبارہ ان سے یہ سوال کرنا ہے، اور اگر وہ میرے انتقال کے بعد بھی یہی جواب دیں تو مجھے حضور علیہ السلام کی قربت میں دفن کیا جائے، ورنہ جنت البقیع میں دفن کر دیا جائے، اور اگر وہ اجازت دیں تو مجھے اس کے باوجود بھی ڈر ہے کہ بنو امیہ کہیں مزاحم نہ ہو۔ تو کہا اگر ایسی صورتحال ہو تو پھر مجھے جنت البقیع میں ہی دفن کرنا۔ جب آپ کی شہادت ہو گئی، ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں نے تو ان کی زندگی میں ہی ان کو کہہ دیا تھا، تو وہ ابن رسول ہیں، کوئی بات نہیں، یہ تو ان کا حق ہے۔ اب جب تیاری ہونے لگی تو مروان کھڑا ہو گیا، کہنے لگا کہ یہ میں نہیں ہونے دوں گا۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی تلوار کھینچ لی اور آپ کے اصحاب نے بھی تلواریں کھینچ لی۔ ادھر مروان بھی اپنے سپاہی لے کر کے آ گیا۔ جب دونوں فریقین آمنے سامنے ہوئے، قبل اس سے کہ کوئی ٹکراؤ ہوتا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور آپ نے فرمایا کہ حسین تمہیں تمہارے بھائی نے کیا وصیت کی تھی؟ تو کہا انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ اگر بنو امیہ مزاحم ہوں تو پھر جنت البقیع میں، تو انہوں نے پھر تلوار نیام میں ڈال لی، تو یہ لڑائی ہوتے ہوتے رہ گئی۔ بنو امیہ نے بہت تکلیف دی آل رسول کو، ان میں سے ایک موقع یہ بھی تھا جب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنے کے بعد تدفین کے لیے روکا گیا، تو امام حسن کو پھر جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ جدو حسن فوت ہوئے تے مروان رویا جنازے، اے او اسی جس نے رسول اللہ دے نال دفن نہیں ہون دیتا، اے او بندہ سی قدم قدم تے جڑا آپ تو ایذا دیندا سی، قدم قدم تے بکواس کردا سی، اور ایک روایت دے مطابق آپ دی میت تے تیر چلائے، اے او مروان سی۔ When he died, he told his brother Hussein, my will is that you take me to the house of my father Rasulullah, my grandfather Rasulullah, and you bury me there. Because he was the inheritor of the house of Rasulullah. جب ان کی رحلت ہوئی تو انہوں نے اپنے بھائی حسین سے وصیت کی کہ مجھے نانا کے ساتھ ان کے گھر میں دفن کر دینا، کیونکہ وہ نبی کے گھر کے وارث تھے، وہ فاطمہ کی وراثت تھی۔ گویا انہوں نے امام حسن کی میت کو لیا اور حضور کے گھر کی طرف روانہ ہوئے، لیکن حضرت عائشہ نے وہاں دفنانے کی اجازت نہیں دی۔ جب بحث بڑھی تو امام حسن کے جنازے پر تیر چلائے گئے۔ ممکن ہے کچھ اہل سنت حضرت عائشہ اور حسنین کریمین کے اس اختلاف پر یقین نہ کریں، لیکن وہ اتنی بات تو مانتے ہیں کہ یہی حضرت عائشہ جنگ جمل میں کچھ ہی عرصہ پہلے انہی حسن و حسین اور علی کے خلاف میدان جنگ میں آئی تھی۔ حسن مجتبیٰ کا جنازہ پر کسی نے تیر نہیں چلائے۔ امام حسن مجتبیٰ کی نماز جنازہ ہی سعید بن عاص نے، جو گورنر تھے اس وقت مدینہ منورہ میں بنو امیہ کی طرف سے، انہوں نے پڑھایا ہے، اور امام حسین علی مقام خود گئے ہیں چل کے ان کے پاس،
اور فرمایا کہ اگر یہ سنت جاریہ نہ ہوتی کہ خلفاء یا امیر جو ہیں وہی جنازہ پڑھاتے ہیں تو میں تمہیں نہ کہتا. تو گورنر مدینہ جب جنازہ پڑھا رہا ہے تو پھر تعلق تو آپ سمجھ سکتے ہیں, تیر مارنے والا ہوتا تو جنازے پڑھانے تو دعا کرنے تک تو نہ آتے وہ لوگ. نبی پاک علیہ السلام جس حجرہ مبارک میں دفن ہے, یار لوگوں کو بڑا غصہ آتا ہے اس پر, وہاں کیوں نہیں دفن ہوئے, وہاں کیوں نہیں دفن ہوئے. وہاں دفن ہونے کا مسئلہ یہ ہے کہ ایک قبر کی جگہ ہے, اور سرکار فرما چکے ہیں کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے قبر کی جگہ ہے. 2 یار آپ کے حکم سے سرکار کے ساتھ آرام فرمائیں. اچھا, پھر وہ قبرستان کا حصہ جو اہل بیت کے لیے خاص ہے. حضرت خاتون جنت سیدۃ نساء اہل الجنہ آپ کی والدہ محترمہ کی قبر انور کے ساتھ آپ کی قبر انور ہے. سارا حصہ ہی اہل بیت اطہار کا ہے. تو کیا دنیا میں کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ وہ اپنی والدہ مکرمہ کے ساتھ قبر کو ناپسند کرتے ہوں؟ خام خواہ کا یہ سوال کہ وہاں کیوں نہیں دفن ہوئے, وہاں کیوں نہیں دفن ہوئے, یہ کوئی سوال ہی نہیں. اس لیے کہ یہ سوال تب تھا جب آپ کچھ اس طرح کی بات فرماتے, تو اس طرح کی بات فرمائی جاتی اور پھر اس طرح کو کوئی مسئلہ پیدا ہوتا. ایسا کچھ مسئلہ نہیں. وہ امام حسین عالی مقام سرکار نے اپنے پسند کے مطابق والدہ طیبہ ان کی جو ہے ان کے پہلو میں ان کی قبر انور بنائی ہے. کسی نے امام حسن علیہ السلام کے جنازے پر تیر نہیں برسائے, کوئی یہ بات نہیں ہوئی, نہ کافروں نے برسایا نہ کلمہ گو نے برسائے. جعلی باتیں بنائی ہوئی اور امت میں آگ لگائی ہوئی, یہ نہیں ٹھیک. آپ کے جنازے کو رسول اللہ کے پاس دفن ہونے سے روکا گیا, یہ ٹھیک بات ہے کہ حضرت حسن علیہ السلام نے زندگی میں ہی حضرت عمر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت لے لی تھی کہ اماں میں بھی چاہتا ہوں کہ اپنے نانا کے قدموں میں دفن ہوں. تو انہوں نے کہا بیٹا سر ماتھے پر آپ کا تو اپنا گھر. اور بعد میں حضرت حسن رضی اللہ اپنے بھائی حسین سے کہا کہ میں نے اماں سے پوچھا, بعد میں بھی پوچھ لینا, مگر میں جانتا ہوں کہ یہ لوگ یہ مجھے دفن نہیں ہونے دیں گے. اس لیے اگر نوبت جو ہے نا خون خرابے تک پہنچے تو پھر صبر کرنا, قبرستان میں لے جانا اور دفن کر دینا, پہلے پوچھ لینا. تو فوت ہونے کے بعد پھر انہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا. اب جھوٹ بولنے والے تو کہتے ہیں اماں کھچر پر سوار ہو کر آئی اور اس نے روکا, بالکل بکواس کرتے ہیں, جھوٹ کرتے ہیں. جب جا کر پوچھا تو انہوں نے کہا بیٹا میں تو پہلے ہی خوشی سے کہہ چکا, ان کے سے زیادہ کون حقدار ہے. مگر یہ حضرت معاویہ رضی کے جو تھے نا گورنر وغیرہ اور دوسرے, یہ آ گئے, انہوں نے ہتھیار پہنے ہوئے تھے, انہوں نے آ کر رکاوٹ ڈال دی کہ ہم نہیں دفن ہونے دیں گے. اور بہانہ بنا لیا کہ حضرت عثمان رضی کو تو قبرستان میں بھی دفن نہیں ہونے دیا گیا, حسن یہاں دفن ہو. اب حضرت عثمان رضی کے قتل میں حضرت حسن کا کیا قصور تھا؟ خام خواہ ایک غلط بات بنا لی. یہ لکھا ہوا ہے کہ امام حسن علیہ السلام نے وصیت کی تھی سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کو کہ جب میری وفات ہو جائے تو مجھے اپنے نانا کے روضے کے پاس لے جانا اور وہاں جا کر دفن کر دینا, کیونکہ وہ علم امامت سے جانتے تھے کہ وہ شرارت ہوگی. کہ جب وہ گئے تو ادھر بنو امیہ نے تلواریں نکال لی اور ایک بی بی, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے وہی بی بی جو جمل کے دن حضرت علی کے مقابلے میں گئی تھی, وہ بھی خچر پہ سوار ہو کے آگے انہوں نے کہا کہ میرا گھر ہے, یہاں پر میں دفن نہیں ہونے دوں گی. اور جو اپنا روضۃ المناظر میں تو یہ ہے کہ 70 تیر جو ہیں وہ امام حسن علیہ السلام کے جنازہ پہ پیوست ہو گئے تھے, اور امام نے پھر جنازہ جو ہے واپس لائے. جو یہ کہا جاتا ہے کہ جناب عائشہ نے اجازت دے دی تھی, انہوں نے کہہ دیا تھا کہ یہ دفن ہو جائے, یہ سب جھوٹ ہے. اور یہ بھی جھوٹ ہے کہ سعید ابن عاص نے جو کہ بنو امیہ کا گورنر تھا, اس نے امام حسن علیہ السلام کا جنازہ پڑھایا تھا. یہ سب جو ان کی غلط کاریاں ہیں ان پہ پردہ ڈالنے کے لیے ہے. امام کا جنازہ امام کے بغیر کوئی نہیں پڑھا سکتا. تو اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ نے بھی حضرت امام حسن علیہ السلام کے روضہ رسول کے قریب دفن ہونے میں مزاحمت کی تھی اور انہوں نے روکا تھا. یہ تذکرہ خاص الامہ میں بھی ہے اور تاریخ دمشق میں, یعنی تاریخ ابن عساکر میں بھی ہے. اور باقی جو میں نے آپ کو کتابیں پھر بتا دیتا ہوں, البدایہ والنہایہ ہے, طبقات ابن سعد ہے, روضۃ المناظر ہے, تاریخ ابو الفدا ہے. یہ سب اہل سنت کی کتابیں ہیں. اور شیعہ کتاب جو ہے اس میں اپنا ارشاد شیخ مفید ہے, اور تاریخ یعقوبی جو ہے وہ شیعہ کی بھی ہے اور سنیوں کی بھی ہے. ادھر تو کہتے ہیں کہ نبیوں کی کوئی میراث نہیں ہوتی, تو پھر وہ حضرت عائشہ کے اختیار میں کیا تھا کہ وہ اجازت دیتی جو حضرت عمر بھی دفن ہو جائیں, حضرت ابو بکر بھی دفن ہو جائیں, اور پھر امام حسن کو اجازت دیتی ہیں, پھر نہیں دیتی ہیں. حقیقت یہی ہے کہ بنو امیہ اور حضرت عائشہ نے مل کے حضرت امام حسن علیہ السلام کو روضہ رسول میں دفن نہیں ہونے دیا تھا. شیعہ میں سے کافی لوگوں کا کہنا ہے کہ حضرت امام حسن علیہ السلام کے جنازے پر تیر چلائے گئے. جی چلائے گئے تھے, اس سے بڑی باتیں ہوئی ہیں, تو اس میں سے نکالنا کیا آپ نے؟ نکالنا وہ بنو امیہ دشمن تھے, ظاہر ہے. یعنی وہ حضرت حسن ابن علی نے خواہش ظاہر کی تھی کہ میں نے روضہ شریف میں دفن ہونا ہے. اما عائشہ نے اجازت بھی دے دی,
لیکن بنو امیہ چونکہ حکمران تھی، مروان بن حکم مدینے کا گورنر تھا حضرت معاویہ کی طرف سے، انہوں نے کہا یہ تو حسن کو اگر یہاں پہ دفنایا گیا تو یہ تو پھر بنو ہاشم کو پرائورٹی مل جائے گی اس حوالے سے. اس نے کہا میں نے نہیں دفنانے دینا. ایون حضرت حسین کو جنازہ بھی نہیں پڑھانے دیا گیا. حضرت حسین نے کہا ٹھیک ہے حکمرانوں کا یہ ٹائٹل ہے، وہ پڑھائیں جنازہ، کیا فرق پڑتا ہے. وہ دفن ہونے سے پہلے ہی ان کو جنتی نوجوانوں کا سردار بتا دیا گیا. امام حسن ان کی وفات حسرت آیات ہوتی ہے. حضرت حسن کی خواہش یہ تھی کہ مجھے روزہ اقدس میں اپنے نانا جان کے ساتھ دفن کیا جائے، تو انہوں نے حضرت سیدہ عمہ عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں یہ عرضی بھیجی کہ بیٹا میری طرف سے تمہیں اجازت ہے. پھر حضرت حسن کی وصیت آئی کہ جب میں فوت شہید ہو جاؤں، دنیا سے رخصت ہو جائے، ایک دو بار پھر پوچھنا. بعد میں پوچھا گیا کہ جی میری طرف سے اجازت ہے. قبر بنانے کی ترتیبیں شروع ہوئی تو چند ظالموں نے انکار کرنا شروع کر دیا، جس میں عامل مدینہ سر فہرست تھا. انہوں نے لڑائی جھگڑا ڈال دیا، معاملہ فتنے تک پہنچنے لگا، لڑائی تک پہنچنے لگا. تو صحابہ کرام میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان جیسوں کا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میٹنگ اور مشورہ ہوتا ہے. ان حضرات کا اہل بیت کے ساتھ مل کے ایک مشورہ طے ہوا کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی تو وصیت کی تھی کہ اگر میرے جنازے پر کوئی اختلاف پیدا ہو جائے تو آپ مجھے جنت المقی میں اپنی امی جان مجھے ان کے ساتھ ہی دفن کر دینا. حضرت حسین نے فرمایا ہاں یہ تو میرے بھائی نے وصیت فرمائی ہے. خوشی برضا انہوں نے اس پہ عمل کیا. اگر سب علماء کے موقف کی مختصر سمری بیان کی جائے تو یہاں پہ کل 4 موقف سامنے آئے ہیں. پہلے نظریے میں یہاں صرف ایک عالم ہے جس کے مطابق امام حسن نے حضور کے ساتھ تدفین کی وصیت ہی نہیں کی اور نہ ہی ان پر تیر چلائے گئے. یہ ساری روایات جھوٹی ہیں. دوسرے نظریے کے مطابق امام حسن نے رسول اللہ کے ساتھ تدفین کی وصیت کی تھی، لیکن بنو امیہ نے اس کی مخالفت کی اور تدفین نہ ہونے دی. باقی تیر چلانے والی روایات موجود تو ہیں لیکن ضعیف ہیں. تیسرے نظریے کے مطابق امام حسن نے وصیت کی تھی کہ مجھے حضور کے ساتھ دفن کرنا، اور حضرت عائشہ نے اس کی اجازت بھی دے دی، لیکن بنو امیہ نے مخالفت کی اور تیر چلائے. آخری چوتھے نظریے کے مطابق وصیت کے مطابق جب جنازہ روضہ رسول کی طرف گیا تو بنو امیہ اور حضرت عائشہ نے اجازت نہیں دی اور بحث کے دوران فوج نے امام کے جنازے پر تیر چلائے. بیان کیا جاتا ہے تقریباً 70 کے قریب تیر امام کے جنازے کے اندر پیوست ہو گئے. تو یہ تھی آج کی کمپیریٹیو اسٹڈی. انشاءاللہ ہم ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.